قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، یہ اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم بندوں کو روزے جیسی نعمت عطا کی، ایک ایسی عبادت جس کی نسبت پروردگار نے خود اپنی طرف دی ہے اور جس کی جزا پروردگار نے خود اپنے کو قرار دیا ہے۔ روزے کا فلسفہ، اس اہم عبادت کا مقصد جو پروردگار نے بیان کیا، وہ تقوی کا حصول ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ روزہ فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن سکو۔ تقوی کیا ہے، اس کی پہچان کے سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ خطبہ جو آپ نے حمام کی فرمائش پر بیان فرمایا ہے، جس میں صاحبان تقوی کی 110 صفتیں، 110 علامتیں اور 110 پہچان بیان کی ہے۔ البتہ سلسلہ شاید یہاں ختم نہ ہوتا، مولا کچھ اور صفات بیان کرتے، لیکن حمام کی روح پرواز کر گئی۔ اس خطبے میں پہلے مولا نے اختصار سے کام لیا، لیکن حمام جب اختصار سے مطمئن نہ ہوئے اور تفصیلی بیان کے لیے اصرار کرنے لگے، تو مولا نے تفصیلی بیان شروع کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ اس کے بعد مولا نے انسانوں کی خلقت کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے انہیں کسی ذاتی فائدے کے پیش نظر پیدا نہیں کیا، کیونکہ اللہ غنی ہے، نہ بندوں کی اطاعت سے اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ اس کی نافرمانی سے اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ پھر مولا نے بیان فرمایا کہ اللہ نے صرف بندوں کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ ان کی روزی کا بھی انتظام کیا، ان کے درمیان رزق کو تقسیم بھی کیا، اور رزق کے میدان میں ہر ایک کی جگہ اور مقام کو بھی مشخص اور معین کر دیا۔ اس کے بعد اب امام نے متقین کے فضائل، متقین کے صفات بیان کرنے شروع کیے۔ چنانچہ مولا ارشاد فرماتے ہیں: فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل۔ اس کرۂ خاکی پر، اس روئے زمین پر متقی اور پرہیزگار وہ ہیں جن میں تمام فضائل یکجا ہو گئے ہیں، جو فضائل کے مالک ہیں۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ فضائل کسے کہتے ہیں، فضیلت سے کیا مراد ہے، کون سی صفتیں فضائل ہیں اور کون سی صفتیں رذائل ہیں، کن صفات کے مالک کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور کن صفات میں گرفتار لوگوں کو بری نگاہوں سے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور انسان کے اچھا یا برا بننے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ ہر سماج کی قدر و قیمت اس کے نظام اقدار یا ویلیو سسٹم سے ناپی جاتی ہے۔ اگر اس سسٹم کی بنیاد اخلاقی فضائل پر استوار ہو تو سماج ہمیشہ اخلاقی فضائل کا پابند ہوگا، اور اگر کسی سماج کا سسٹم اخلاقی برائیوں پر کھڑا ہو تو یقیناً وہ سماج بے قدر و قیمت اور فنا پذیر ہوگا، وہ سماج نابودی کی کگار پہ کھڑا ہوگا۔ اس کی طرح سے
یہ اس گھر کی طرح سے ہے جسے کمزور زمین پر سیلاب کے راستے میں بنایا گیا ہو. کہ ظاہر سی بات ہے یہ گھر زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکتا، سیلاب کا ایک ہلکا سا ریلا بھی اسے بہا لے جائے گا. انسان فطری طور سے ہمیشہ یہی چاہتا رہا ہے، کل بھی اور آج بھی اس کی خواہش یہی ہے کہ اسے سماج میں قدر و قیمت حاصل ہو. آپ کو سماج میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اپنے کو سماج میں بے وقعت اور ذلیل سمجھے جانے کا خواہش مند ہو. لیکن اہم یہ ہے کہ سماج کا ویلیو سسٹم کیا ہے، کن چیزوں کو عزت اور کن چیزوں کو ذلت کا سبب سمجھا جاتا ہے. جن چیزوں کو عزت کا معیار سمجھا جائے گا انسان اسی کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا. جس سماج میں دولت و ثروت کو عزت کا معیار اور دولت مندوں کا احترام کیا جاتا ہو، جس سماج میں غریب متقی و پرہیزگار کو بھی بدکار دولت مندوں کے احترام میں کھڑا ہونا پڑتا ہو، یقیناً اس کا نتیجہ الہی فطرت سے انحراف، رشوت خوری، چوری، دھوکہ، فریب، مکاری وغیرہ کے سوا کچھ نہ ہوگا. اگر گیہوں بوئیں گے تو گیہوں ہی کاٹیں گے، جو بوئیں گے تو جو ہی کاٹیں گے، پھول بوئیں گے تو پھول کھلیں گے، اگر کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی اگیں گے. دیکھیے آج دنیا میں پیسے کی خاطر کیسے کیسے بھیانک جرائم رونما ہو رہے ہیں. ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کی آڑ میں لاکھوں بے گناہوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا، کروڑوں بچوں کو یتیم بنا دیا گیا، کتنی ہی ماؤں کی مانگ بھی اجڑ گئی اور کوکھ بھی. دنیا کی دولت پر قبضہ کرنے اور اپنا اقتدار وسیع کرنے کی غرض سے کتنا گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تازہ مثال کورونا کی ہے. ابھی تو الزام در الزام کا سلسلہ چل رہا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں. اصل مجرم کا پتہ تو بعد میں چلے گا، اور شاید دولت کا بٹوارا کر کے، اقتدار کا ساجھا کر کے اصل مجرم کو چھپا بھی دیا جائے. ہمارے ملک میں اکثر یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں غریب بیمار جسے آپریشن کرانے کی ضرورت تھی، آپریشن کرتے وقت اس کی ایک کڈنی بھی اڑا لی گئی. یہ پڑھا لکھا تعلیم یافتہ انسان ہے، لیکن اس کی نگاہ میں اہمیت صرف دولت کی ہے، کیونکہ اس نے جس سسٹم میں آنکھیں کھولی ہیں وہاں دھن دولت ہی کی پوجا ہوتی ہے. تعلیم نہ صرف یہ کہ اس کو اس گھناؤنے جرم سے نہ روک سکی، بلکہ اس کے جرم میں مددگار بھی بن گئی. کیا خوب کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، چو دزدی با چراغ آید گزیدے تر برد کالا. جب چور چراغ لے کر کے آتا ہے تو پھر گھر سے سب کی قیمتی سے قیمتی سامان چن چن کر لے جاتا ہے. دو الگ الگ ویلیوز سسٹم کی دو حقیقی اور واقعی مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک اس سسٹم کی پیداوار ہے جہاں پر قدر و قیمت کا معیار دولت و ثروت ہے، اور ایک اس سسٹم کی پیداوار ہے، اس سسٹم میں پلا بڑھا ہے جہاں کے اوپر ویلیوز اور قدر و قیمت کا معیار تقویٰ ہے، انسانی فضائل ہیں. دونوں کا نمونہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ دونوں کے کردار میں کتنا فرق ہے.
اولاً دولت ہی کو سب کچھ سمجھنے والے اس سسٹم سے وابستہ ڈاکٹر کے پاس ایک غریب بیمار لایا جاتا ہے جس کو فوری آپریشن کی ضرورت ہے، ورنہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس سے آپریشن کی فیس ایڈوانس میں جمع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن مریض کے پاس کچھ ہی پیسے تھے، پوری مطلوبہ رقم موجود نہیں تھی. دولت کے پجاری ڈاکٹر نے آپریشن کرنے سے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ جی کر کیا کرے گا، مرتا ہے تو مر جائے. لیکن دوسری مثال اس ڈاکٹر کی ہے جو انسان دوستی، جمع مردی اور احسان و غیرت کے سسٹم سے وابستہ تھا. اس کے پاس بھی ایک مریض آیا، اس نے بیمار کا معائنہ کیا، نسخہ لکھا اور اس سے اس کا ایڈریس بھی لے لیا. مریض کے چلے جانے کے بعد ڈاکٹر نے اپنے اسٹاف سے کہا میرا بستر اس ایڈریس پر پہنچا دو، آج رات میں اس مریض کے پاس گزاروں گا. اس کی حالت سیریس ہے، خطرے سے باہر نہیں ہے، اسے رات میں کسی وقت بھی میری ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر میں اس کے پاس رہوں گا تو شاید میں اس کی کوئی مدد کر سکوں، اس کے کسی کام آ سکوں، اسے بچا سکوں. ایسے سسٹم کی تربیت کا یہی نتیجہ ہے. ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے معائنہ کر دیا، نسخہ لکھ دیا، اپنی فیس لے لی، میرا کام پورا ہو گیا، بعد میں کیا ہوگا مجھے اس سے کیا واسطہ. اور شاید اس کے اس اقدام پر کسی کو اعتراض بھی نہ ہوتا، لیکن اس کے زندہ اور بیدار ضمیر نے اسے اس کی اجازت نہیں دی. یہ دونوں ہی ڈاکٹر ہیں، دونوں ہی زیور علم سے آراستہ ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ایک کا ضمیر زندہ ہے اور دوسرے کا ضمیر مردہ، اور یہ نتیجہ ہے نظام اقدار اور ویلیوز کے سسٹم کا. دنیا میں ہمیشہ دو سسٹم موجود رہا، ایک مادہ پرستی اور دنیا پرستی کا سسٹم، اور ایک خدا پرستی کا سسٹم. دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے ہیں. ایک طرف انسان دوست، خدا پرست اور اعلیٰ اقدار کے مالک انبیاء کرام اور اولیاء اعظام ہیں، تو دوسری طرف انسان اور خدا دشمن، دولت و دنیا پرست طاغوت. جناب نوح نے انتہائی جافشانی اور انتھک محنت کے ذریعے 950 سال میں 80 افراد کو الہی نظام سے وابستہ کر کے اپنے ارد گرد اکٹھا کیا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں دولت و ثروت ہی کو سب کچھ سمجھنے والوں کا جتھا ہے. دولت کے پجاری، یہ سرمایہ دار جناب نوح کی ہدایت کے مقابلے میں مہازارائی کرتے ہوئے جناب نوح سے کہتے تھے تم نے اپنے ارد گرد صرف پست اور اراذل افراد کو جمع کر رکھا ہے. قرآن مجید سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں یوں ارشاد فرماتا ہے فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قرآن مجید ان دنیا پرستوں کی رائے اور ان کی فکر کو اس لفظوں میں بیان کرتا ہے فقال الملأ الذين كفروا. وہ سرمایہ دار دولت کے پجاری جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا تھا جناب نوح کی قوم میں سے، انہوں نے کہا ہم تمہیں اپنا ہی جیسا ایک انسان سمجھتے ہیں،
تم نبی نہیں ہو، اس لیے کہ تمہارے پیروکاروں میں صرف پست اور اوباش قسم کے افراد پائے جاتے ہیں، جن کی فکر و نظر، جن کی رائے فکر و نظر سے آری ہے، اور ہم تمہارے اندر کسی فضیلت کو محسوس نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم نبی ہو، تم نبی نہیں ہو۔ ان کے خیال میں عزت و شرف کا معیار مالدار ہونا ہے، چونکہ جناب نوح کے ماننے والوں کے پاس دولت نہیں ہے، لہذا وہ پست اور اوباش ہیں، گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اس آیت میں خدا پرستی اور بت پرستی کے دو دبستان فکر، دو اسکول آف تھاٹ کے ٹکراؤ کا نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ جناب نوح کے نقطۂ نظر سے مومنین عظمت و فضیلت کے مالک ہیں، قدر و قیمت کے حامل ہیں، جبکہ دولت و ثروت کو برتری سمجھنے والوں کی نگاہ میں ان لوگوں کی کوئی قیمت و وقت نہیں ہے۔ یہ گرے ہوئے پست افراد ہیں۔ ہمیں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کتنی عظیم ذمہ داری کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، اور اقدار کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے بشریت کی کتنی اہم خدمت انجام دی ہے۔ حضرت موسیٰ کا دور بھی اس ٹکراؤ کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب بشریت کی فلاح و بہبود کا بیڑا اٹھایا اور فرعون کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دینے لگے اور حق پرست بن جانے کی صورت میں اس کی حکومت و سلطنت کے باقی رہنے کی بھی ضمانت دی، تو فرعون مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے، یہ دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون چرواہوں کا پھٹیچر لباس پہنے ہوئے ایمان لانے کی صورت میں ہماری سلطنت کی بقا کی ضمانت دے رہے ہیں۔ فرعون کے دربار کے بھانڈ بھی جناب موسیٰ کی نقل کر کے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور فرعونیوں کی شادمانی کے اسباب فراہم کرتے تھے۔ فرعونیوں کی حلق سے یہ بات اترتی ہی نہیں تھی کہ جو خود چرواہوں کا لباس پہنے ہوئے ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والے کی سلطنت کی بقا کی ضمانت کیسے دے سکتا ہے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 51، 52 اور 53 میں قرآن مجید نے دونوں کلچر کے ٹکراؤ کا نمونہ پیش کیا ہے اور دولت و ثروت ہی کو عظمت و فضیلت کے فرعونی نظریے کو پیش کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ۔ فرعون نے اپنی قوم کے درمیان یہ اعلان کیا، اے لوگو، اے میری قوم والو، کیا یہ مصر کی حکومت کا مالک میں نہیں ہوں؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، کیا یہ نہریں جو بہہ رہی ہیں یہ میرے اختیار میں، میری ملکیت نہیں ہے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو ان کی غربت کو اور میری دولت کو؟ موسیٰ سر تپا غربت و ناداری میں غرق ہیں اور میرے چاروں طرف دولت و دولت ہی ہے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں اس تنگ دست اور ذلیل و خوار انسان سے بہتر نہیں ہوں جسے ڈھنگ سے بات کرنا بھی نہیں آتا؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ وجاء معه الملائکۃ مقترنین، اگر یہ نبی ہوتا، اگر یہ پیغمبر ہوتا، اگر خدا نے اسے نبی بنا کے بھیجا ہوتا تو اللہ نے اسے سونے کے کنگن بھی پہنائے ہوتے، کیونکہ ان کی نگاہ میں باعزت وہی انسان ہے جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں، سونے کا ہار ہو،
یا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی فرشتے کو اللہ نے بھیج دیا ہوتا؟ تو آپ نے محسوس کیا کہ فرعون کی نگاہ میں اقدار کا نظام کیا ہے، ویلیوز کا سسٹم کیا ہے، فضیلت اور برتری دولت میں ہے، مال میں ہے، جبکہ حضرت موسیٰ جس نبستان کے جو ہے نمائندے بن کر کے آئے ہیں، وہاں پر فضیلت کردار کو حاصل ہے، ایمان کو حاصل ہے، کیریکٹر کو حاصل ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو آپ کے زمانے میں بھی یہ ٹکراؤ اسی طرح جاری رہا۔ مشرکوں نے اخلاقی فضائل اور انسانی اقدار پر مشتمل حضرت کی دعوت کے مقابلے میں محاذ کھڑا کر دیا کہ ہم ان پر ایمان نہیں لا سکتے۔ کیا روئے زمین پر انسانوں کا قحط تھا کہ اللہ نے ایسے غریب و تنگ دست شخص کو نبی بنائے گا؟ اللہ اگر نبی بناتا تو ایک سے ایک دولت مند، ایک سے ایک پیسے والے ہیں، کسی دولت مند کو، کسی پیسے والے کو، کسی جاگیردار کو اللہ نبی بنا کے بھیجتا، نہ کہ ایک تنگ دست غریب انسان کو۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 میں ان مشرکوں کے طرز فکر کو ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہوتا تو پھر اللہ اسے مکے یا طائف کی کسی عظیم مالدار شخصیت پر کیوں نہ نازل کرتا؟ ایک یتیم اور غریب کے اوپر تو قرآن کو نازل نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے ہاں فضیلت کا معیار کیا ہے؟ دولت ہے۔ انہیں کردار اور تقوی اور ایمان سے کوئی لگاؤ، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں نبی بننے کے لائق وہی شخص ہے جو دولت مند ہو، کیونکہ نبوت بہت بڑا منصب ہے اور ان کے نزدیک بڑائی کا معیار دولت و ثروت ہے۔ لہذا حضرت محمد کا دعویٰ ان کی نگاہ میں غلط ہے، کیونکہ ان کے پاس دولت نہیں ہے۔ جاہلی عرب کے ویلیوز سسٹم کی پیداوار ابو سفیان جیسے افراد تھے، اور اسلام کے نظام اقدار کی دین سلمان و ابو ذر جیسے افراد ہیں۔ اسلام سے پہلے کے سسٹم میں ولید بن مغیرہ اور ابو سفیان جیسے افراد محترم و معزز مانے جاتے تھے، جبکہ اسلامی انقلاب کے آنے کے بعد اس قسم کے افراد کا کوئی احترام نہ تھا، بلکہ عبادت گزاروں اور پرہیزگاروں کو عزت و وقار کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ دولت مندوں نے بارہا پیغمبر کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ اصحاب صفہ جیسے غریب افراد کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اصحاب صفہ سے مراد وہ افراد ہیں جو مدینے سے باہر دوسرے علاقوں سے پیغمبر کے پاس آئے تھے اور آپ کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے۔ نہ ان کے پاس مال و دولت تھی، نہ ان کے پاس کنبہ اور خاندان تھا، نہ ان کے پاس کوئی بزنس اور کاروبار تھا، سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہ تھی۔ پیغمبر نے ان بے کسوں کو مسجد ہی میں ٹھہرنے کی اجازت دے دی تھی، پر کچھ عرصے کے بعد حکم آ گیا کہ مسجد جائے سکونت نہیں ہے، چاہے عبادت ہے، تو پیغمبر نے مسجد ہی کے باہر ایک چبوترا بنا کر کے اس پر چھپر ڈال دیا تھا جہاں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ انہیں کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ دولت مند افراد، مالدار افراد آتے تھے، پیغام دیتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لانے کو تیار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، لیکن ان غریبوں اور ناداروں کو اپنے سے دور کیجیے۔ چونکہ ان کے خیال میں عزت کا معیار دولت تھا، وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر کے چاروں طرف عزت دار لوگ رہیں، باوقار لوگ رہیں، اور عزت و وقار کی علامت دولت و ثروت ہے۔ لیکن پیغمبر ان کی یہ تجویز ماننے کو تیار نہیں ہوئے، اور اللہ جل شانہ نے بھی آیت نازل کر کے
انہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے فاقہ کش مومنوں کے ساتھ پیغمبر اکرم کو ثابت قدم رہنے کا صریحی حکم دے دیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے حبیب آپ انہی لوگوں کے ساتھ ثابت قدم رہیں جو اپنے پروردگار کی صبح شام عبادت کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اور صرف ان کا مطمح نظر خدا کی خوشنودی ہے۔ اگرچہ ان کے پاس دولت و ثروت نہیں ہے، لیکن ان کے دل عشق خدا سے مالا مال ہیں۔ لا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، اے میرے حبیب خبردار اپنی نگاہیں ان لوگوں سے نہ ہٹائیے گا، ان لوگوں کے لیے جن کی نگاہ میں یہ دنیا کی چمک دمک ہی سب کچھ ہے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور ان لوگوں کی پیروی مت کیجیے، ان کے ساتھ مت جائیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے بیگانہ بنا دیا ہے۔ واتبع ہواہ، جو لوگ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں۔ وکان امرہ فرطا، اور جن کا معاملہ افراط کا معاملہ ہے، جو افراط کے شکار ہیں۔ پیغمبر نے اصحاب صفہ سے جو مالداروں کی یہ تجویز سن کر پریشان ہو گئے تھے، جب ان کے کانوں میں یہ خبر ملی کہ کچھ مالدار افراد آئے ہیں جو پیغمبر کے سامنے تجویز رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو ہٹا دیں، اگر آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تو ہم آپ پر ایمان لانے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ ہونے کو تیار ہیں۔ جب یہ خبر ان بیچارے اصحاب صفہ کے کانوں میں پہنچی تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہو گئے تھے، لیکن پیغمبر آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں معکم المحیا ومعکم الممات، جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے، ہم تمہارا کبھی بھی ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس دو طرز فکر پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، لیکن وقت نہ ہونے کے باعث اسے پیش نہیں کر سکتا۔ خطبہ قاصعہ جو مولا کائنات کا سب سے تفصیلی خطبہ ہے، اس خطبے میں اس کے سلسلے میں تفصیلی بیان موجود ہے۔ دونوں طرز فکر کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی کچھ افراد ہیں، البتہ جن کی اکثریت ہے، جو دولت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں فضیلت دولت میں ہے، عزت دولت میں ہے، حتیٰ ان کے خیال میں عقل و خرد بھی دولت ہی میں چھپی ہوئی ہے۔ مولا متقیان نے جب پہلی صفت متقین کی بیان کی ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، اس کرۂ ارض پر بسنے والے متقین وہ ہیں جن میں فضائل یکجا ہو گئے ہیں۔ یہ فضیلتیں کون سی فضیلتیں ہیں جو ان میں یکجا ہیں؟ اسلامی نظام اقدار کی فضیلتیں ہیں، اور یہی فضیلتیں انہیں دوسروں سے ممتاز بناتی ہیں۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ خدا بند متعال ہم سب کو اسی نظام اقدار کا پیرو قرار دے جس کی تبلیغ جناب نوح نے کی، جناب موسیٰ نے کی، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس کا سبق دیا، یعنی انسانی اقدار پر مشتمل فضیلت، عشق خدا کی حامل فضیلت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی جملہ مومنین و مومنات اور شہدائے اسلام کی ارواح کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.